الصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کے مبارک دن اس کے حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ایسے شرف ایسی عزت ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک نصیب فرمائے۔ اللہ جل وعلا حق کہنے، اسے سننے، دل میں اتارنے، اس پہ عمل اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا، مدد مانگو، اے ایمان والو مدد مانگو، بالصبری، صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، جنہوں نے مان لیا ہے تو صرف کلمہ ہی پڑھنا ہے، باقی جن کو مانا اس کی کوئی نہیں ماننی۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے۔ یہ کون ہے؟ میرے ابا جی ہیں۔ مانتے ہو ابا جی؟ ہاں، لیکن ابا جی کی ماننی نہیں۔ یہ ماننا کہ ابا جی ہیں، چلو اتنا تو کوئی ہے نا، کو ابا جی تو مانتے ہی ہیں نا، لیکن ابا جی کی مانتے نہیں۔ یہ میری امی جی ہیں، لیکن امی جی بھی میں ہوں، ابا جی بھی میں ہوں، ہیں میری امی جی ہیں، حکم میرا چلے گا، امی جی میری نوکر ہیں، امی جی کا نہیں چلے گا۔ اتنا ہے کہ میری ماں ہے، اپنی مرضی سے اٹھنا، اپنی مرضی سے جانا۔ اسی طرح ابا جی ہیں، لیکن ابا جی آپ نے نہیں بولنا، میں نے جانا ہے، میں جانتا ہوں، آپ چپ کر جائیں۔ اے کون نے؟ اے میرے ابا جی نے، لیکن حکم کس کا چلے گا؟ میرا چلے گا۔ یہ کیسا ماننا ہوا؟ سمجھ آ رہی؟ دکھ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں دین چلا گیا ہے، ہمارے گھروں سے دین چلا گیا ہے۔ ہمارے گھروں میں اب چلتے ہیں مجرے، ہمارے گھروں میں چلتے ہیں تماشے، تو تماشبین بنیں گے، دل جیتنے والے کب بنیں گے؟ قدر کرنے والے ابا جی کو کون بنے گا؟ اماں جی کی قدر کرنے والا کون بنے گا؟ جب اماں جی ابا جی نے چیز ایسے دی ہے جسے قدر چلی جاتی ہے۔ وہ تو تماشے دیکھتی ہیں، کبھی کسی کو چھیڑتے ہیں موبائل میں، دیکھتے نہیں وہ کیسے کیسے کرتوتیں کرتے ہیں، دکھاتی ہیں اس کے اندر، کس کو چھیڑتے ہیں، کبھی کس کی عزت اچھالتے ہیں، کبھی ننگے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ تو جب شرم ہی چلی گئی تو اس نے اب کس کی شرم رکھنی ہے؟ سمجھ آ رہی؟ جی اصل جی کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھ کے اس کا یہ مطلب ہے کہ حکم میرا چلنا ہے، نفس کا چلنا ہے۔ مانا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ تو جس کو مانا اس کی مانی جاتی ہے یا اپنی منائی جاتی ہے اور اپنی طبیعت کے مطابق زندگی بسر کی جاتی ہے؟ جب ماننا ہے تو صحیح مانو، مانا ہے تو صحیح مانو۔ ہمارے شہزادے کہتے ہیں
ظاہر ہے ہم نے حقیقت کو بیان کرنا ہوتا ہے، بیماریاں بڑی ہو گئی ہیں تو ڈاکٹر بھی پورا پھکا گولیاں دے دیتا ہے، کیا کرے؟ کہتا ہے سر درد بھی ہے، کہتا ہے شوگر بھی ہے، اچھا اور کیا ہے؟ کمزوری بھی ہے، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی میرا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹر کیا علاج کرے؟ پھر اتنا پھکا دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کو کیا کریں ہم۔ ظاہر ہے ایک کو دوائی تو نہیں نہ دینی، مختلف قسم کے مریض آئے ہیں تو ہر ایک کے لیے دوائی ہوتی ہے، تو بیان میں بھی مختلف قسم کی دوائیاں دینی ہوتی ہیں۔ کوئی بے صبرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بے شرم ہوتا ہے، کوئی بے حیا ہوتا ہے، تو کوئی بااخلاق ہوتا ہے، اس کے لیے دوائی اور درجے بلند ہو جاتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ کوئی متقی آیا ہوتا ہے، پرہیزگار آیا ہوتا ہے، اس کا اور کام بنتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نیک آئے ہوتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں، تو نیکوں کے لیے اپنی دوائی ہوتی ہے، جو جس کا جو بھی علاج ہونا ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ کچھ نہ کچھ ایسی دوائی مل ہی جاتی ہے، تو اگر وہ قبول کر لے تو علاج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بفمتا ایمان والو، ماننا ہے نا اللہ کو، ماننا ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کے فضل سے یہ، اے ایمان والو، مان لیا ہے نا تو مانو، کیا کرو؟ تو صوفیہ کو پڑھو، یا بات ہے نا اے ایمان والو، وہ کہتے ہیں جی مالک ہمیں پکارا ہے، تیرے محبوب کے ہوگے، تیرے فضل سے تیرے ہوگے، ہمیں کیا حکم ہے؟ یہی ہے نا، بلا تشبیہ و تمثیل۔ ابا جی، جی پتر جی، جی ابا جی، اے دیکھو ابا جی بولیو نا، یہی آ رہا ہے نا، مزہ کیا؟ بیٹے فون، جی ابا جی کیا حکم ہے؟ امی جی کیا حکم ہے؟ آج کا امی جی کیا اپنی تربیت دی بچوں کو کیسے ادھر لائے گی کہ امی جی بھی کہیں، وہ چلو ممی کہہ دیں، کچھ تو کہیں نا، کچھ تو سکھائیں نا ان کو، بچوں کو، کہ آپ کو امی جی کہہ کے آرڈر، آپ کو امی جی کیا حکم ہے؟ ابا حضور پہلے ہوتا تھا، ایک وقت تھا کہتے تھے ابا حضور، کیا کہتے تھے؟ اب کیا کہتے ہیں؟ اب ڈیڈی بول کے پتہ نہیں ریڈی ہو جاتے ہیں کسی اور کام کے لیے۔ ایک وقت تھا نا ابا جی حضور، اماں جی حضور، اماں جی کیسے ادب والے الفاظ تھے، اماں جی حضور، ابا جی حضور، دل میں آئے گا ضرور نور جب ایسے الفاظ ہوں۔ جب باپ کا خون کتنا بڑھ گیا جب کہا ابا جی حضور، اماں جی حضور، بیٹا عمر جی، سارے کام چھوڑ کے جی، ادھر میرا تو فلاں کام خراب ہو جائے گا، چپ کر، کام خراب ہو جائے گا، ابا جی کا دل جیت لے، بگڑے ہوئے سنور جائیں گے، تو کام کیوں سوچ رہا ہے؟ تجھے باپ نے بلا لیا ہے، چھوڑ دے سارے کام، نہیں چھوڑے گا تو ہو جائے گا ناکام، چھوڑ دے گا تو ہو جائے گا کامیاب، کام ہو جائے گا۔ امی جی حضور، ٹھیک ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو، تو صوفیہ کہتے ہیں جی مالک ہمیں کیا حکم ہے، ہمیں بلایا ہے، آرڈر کیا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ تھے آداب پہلے، اب کتابوں میں لکھے ہوئے ملتے ہیں کہ صوفیہ کی تربیت، جو آج خبیث قسم بشر صوفیہ پہ بولتا ہے، صوفیہ کی تربیت دیکھو، پھر کس انداز سے اپنے والدین سے پیش آتے، پھر آ کے تربیتیں کی، پھر ان کے مریدین کی جو تربیت تھی ان کے انداز دیکھو کیسے تھے، بابا کہہ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ظالم، اور خواجہ نظام الدین اولیاء، شیخ المشائخ، پھر ان کے شیخ خواجہ حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر آپ کتنے بڑے شیخ ہیں کہ جن کے مرید شیخ المشائخ سلطان الاولیاء خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، تو کتے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، کس کے لیے؟ سمجھ آ رہی؟ کس کے لیے کھڑے ہوئے؟ کتے کے لیے۔ تو جو ادھر کھڑا نہیں نہ ہوتا تو وہ کتوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، شاید سمجھ آئے گا۔ جو ماں باپ کا تو وہ احترام نہیں کرتا، اولیاء علماء بزرگوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ذلیل ہوتا ہے، پھر وہ کتوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اس کتے سے اور کتا مراد نہیں رہا، ان کے آگے کھڑا ہوتا ہے
یہ کتا کوئی اور تھا جس کے لیے خواجہ نظام الدین اولیاء کھڑے ہو گئے تھے، کھڑے ہو گئے، پوچھنے پہ جواب دیا۔ میرے شیخ بابا فرید الدین گنج شکر علی رحمہ کے دربار خانگاہ میں ایک کتا، یہ کتا اس شکل کا کتا ہے، وہ کتا نہیں، اس کتے جیسا کتا ہے، تو مجھے کتا نہیں نظر آتا، مجھے شیخ کا در نظر آتا ہے، اس شیخ کے در کا کتا ہے، اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ جو شیخ کے در کے کتے نہیں، کتے کے مشابہ کتے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کے ہاں اپنے والدین اولیاء بزرگوں کا کتنا ادب ہوگا، تو پھر بتاؤ اللہ اس کے رسول کا کتنا ادب ہوگا۔ قدر سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مجھے دیکھا میرے ابا جی ہیں، بس نسبت دیکھی ہے، میرے مرشد کے کتے کی طرح کا کتا ہے، تو کھڑے ہو گئے نا، تو آج زمانہ نام لیتا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء علی رحمت الرحمن، کتنا مالک نے نوازا۔ یہ بات اے ایمان والو مانا ہے مجھے تو میری مانو۔ صوفیہ جی مالک کیا حکم ہے؟ استعینو، مدد مانگو، کس سے؟ صبر سے، صبر کریں گے۔ تیرا آرڈر ہے، سر تسلیم خم ہے۔ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، عقل نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ نہیں، دل چ کفر ہی ہے، دل میں کیا ہے، نگاہ کیا ہے، آوارہ، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ نہیں، بس کہہ دیا لا الہ، اندروں کہو۔ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ نہیں۔ اب یہ لمائی کے بعد بھی بولنے آسان ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اے ایمان والو استعینو، مدد مانگو، کس سے؟ صبر سے۔ ٹھیک ہے، مالک آرڈر ہے، صبر سے مدد مانگیں گے، صبر کریں گے۔ والصلاۃ، اور نماز سے مدد مانگو، اور کس سے؟ تو پھر وہ ٹین ٹین نہیں کرتے، کیا ٹین ٹین نہیں کرتے، وہ عمل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، مصیبت آنی ہے، مصیبت آنی ہے، تکلیفیں آنی ہیں، آزمائش ہونی ہے، آزمائش، کسی کے لیے آزمائش، کسی کے لیے سزا، کسی کے لیے جزا، یہ تو ہونا ہی ہے، یہ تو۔ لیکن ایمان والو تم داخل ہو چکے ہو، آپ اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، کس میں؟ اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے۔ کیا ہو جاؤ؟ پورے کے پورے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بات تو لوگ ایسے ہیں، نام کا اسلام ہے، اندر بے ایمان ہے، ایسا نہیں۔ کہہ دیا کسی نے، کس انداز میں کہا، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ ایک ہو کے مرو، کافر ہو کے مرنا تو نے، دل میں کفر، زبان پہ ایمان۔ کتنا ہے یہ بے ایمان؟ دل مومن ہو، زبان سے اقرار ہو، وجود آپ کا بتائیں، غلام مصطفیٰ ہے، خدا کا فرما بردار ہے، خدا کا بندہ ہے، یہ کوئی دندہ نہیں، یہ خدا کا بندہ ہے، یہ اس کا کردار ہو۔ ابھی کسی نے کیا کہا، اور دو رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ دو رنگی، مسجد میں نمازی، گھر میں شرابی، ہوٹل میں شرابی، کبابی، حاجی صاحب تو حج کتنے گیا ہے، اور شادی تے نظر آ رہے ہیں حج، ذرا کسی نے کچھ کیا، حاجی صاحب کا رنگ ہی بدل گیا، قتل کرنے پہ آ گئے۔ ایک رنگ رکھو، اسلامی رنگ رکھو، ایمانی رنگ ہونا چاہیے، جہاں بھی ہو پتہ چلے وہ اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کے محبوب کا غلام ہے، اس کی خوشبو نظر آ رہی ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے،
میرے ساتھ اور اسی کے ساتھ اور منافقت کیا کچھ نہیں ہو رہا آج آپ کے سامنے. میڈیا تو اب آپ سب کچھ دکھا رہے ہیں سامنے ہے، اور جن سے آپ کی اور میری ہماری ملاقات ہوتی ہیں نظر آ جاتے ہیں. یہ مطلب کے لیے آئے تھے، ان کا ادھر چہرہ اور ہوتا ہے ادھر چہرہ اور ہوتا ہے. ممبر پہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں، ان کی جولی میں بیٹھ کے کچھ اور بول رہی ہوتی ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. ایک تو ہو نا، دو رنگ نہ ہو، ایک رنگ کا ہو جا. مدری رنگ میں رنگا جا، اپنے آپ کو رنگ دے. اے ایمان والو مانگو مالک کیا مدد، کس سے؟ صبر سے، ٹھیک ہے، اور نماز سے بھی. اب مشکل آئے صبر اور نماز. ہمیں مشکل آئے تو اس مشکل سے ہم 2 نمبروں کے بعد جائیں. پیر جی کو تویز ایسا کرو، پھنس گئے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ آگے پیر بھی ایسے ہیں کہ ہاں بندہ کرے، وہ آپ ہی پھنسے ہوئے نہیں، انہوں نے کسی نے کی کرنا ہے. کوئی ایسا بھی ہو نا جو پھنسے کو نکالے، تو وہ کہے بتاؤ پھنسے ہو تو کام کیا کیا تھا؟ تمہارے شب و روز کیسے گزرتے ہیں؟ اللہ کی رضا میں یا ناراضگی میں؟ مخلوق کو تنگ کرنے میں گزرتے ہیں، ہمسائے کو تنگ کرنے میں گزرتے ہیں، گالی گلوچ میں گزرتے ہیں؟ کیا کرتے ہو تم؟ جب بتاؤ تو صحیح. تو جب اس سے پوچھے تو پھر دعائی دے. یہ تویز نہیں تمہیں چاہیے، تمہیں اللہ عز و جل کی طرف رجوع چاہیے. جاؤ اللہ سے معافی طلبی کرو، اللہ کو راضی کر لو، جھکو اس کے آگے، پھر مشکلیں دور ہو جائیں گی. بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز. صبر اور نماز. ہمیں مشکل آتی ہے، پہلے نماز چھوٹی ہوتی ہے، باقی بھی گئی. کیا حالات ہے ہمارے. بندہ فوت ہو جاتا ہے، ہمارے گھر قبرستان بن جاتی ہیں، فوت کی پہ بھی بنتی ہیں، گھر میں نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، جنازہ میت سامنے پڑھی ہوتی ہے، مصیبت آئی ہوئی ہے، تو نماز گئی، رونا دھونا ہے بس. وہ بھی آگے رو لے گی، وہ بھی رو لے گا، بندے باہر بیٹھ کے اپنا کام کر لیں گے. نماز کس نے پڑھنی ہے؟ اس نے پڑھنی ہے جو خدا کا بندہ. مصیبت سامنے ہے، تکلیف سامنے ہے، پھر بھی حال کیا ہوگی. اتنے دل سخت ہو گئے، دین سے اتنی دوری ہوئی کہ مردہ سامنے پڑا ہے پھر بھی مرے ہوئے ہیں، پھر بھی ہوش نہیں آ رہے، پھر بھی یاد ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو. نماز پڑھو، صبر کرو، صبر سے مدد. پھر جن کی تربیت آمنہ کے لال نے کی ہے نا، تو جب انہیں تکلیف آئی ہے نا، پھر صبر بھی کیا تو پڑھو، ایسی ہستیاں ملیں گی. نماز بھی پڑھی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے علاج بتایا ہے کہ جب ایسا مسئلہ ہو تو پھر صبر اور دوسری نماز. تو اللہ کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے. بے شک جو صابرین ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ کتنی بڑی دولت ہے اس کے پاس جس کے ساتھ رب ہے. تو جس کے ساتھ رب ہو اس کے پاس سب ہوتا ہے. رب جو ہوتا ہے تو سب بھی ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہ میرے سامنے حدیث پاک ہے، اللہ اکبر کبیرہ. سنو صبر کرنے والوں کو کیا ملتا ہے. یعنی صبر کرنا تو ضروری ہے، صبر کرنا ضروری ہے. تو اس کی پھر وضاحتیں بھی ہیں، درجے بھی ہیں، کس سے صبر کرنا، کس کس چیز سے صبر کرنا. مصیبت تکلیف آ جائے اس سے صبر، پھر آ کے گناہ سے صبر کرنا. تو حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کاظم غیظا، من کاظم غیظا، جس نے غصے کو پی لیا، جس نے غصے کو، یہ ذاتی غصے ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں ہو رہی ہیں. شریعت کے لیے تو غصہ کرنا اللہ کو تو بڑا پسند، بعض دفعہ فرض ہو جاتا، واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے کہ غصہ کرنا ہے. وہ ذاتی نہیں، وہ اللہ کے لیے ہے. الحب للہ